گھر بنایا بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں. 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی. اب اسکوائر فٹ آپ گنو حساب کتاب. یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی. تو صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے. تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل منہ بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا. پھر روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. وہ شہر ہی مٹ گیا دست گرد، ایک گینٹ باقی نہ بچی. اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر. اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی. وہ 4,316 پلر پر تھا. اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہو گری مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے گھر والے پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں. تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے. مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے تو اس کے ہل اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا. لوگوں کو دعوت، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بول. تو کہنے کہ جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آدمی 2 کمیاں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈنی جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں. اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہے ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھٹی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت. اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی
زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی, اور اس کو بنائے مٹی سے, پتھر سے. اور 50 کلومیٹر, یہ 50 کلومیٹر مٹی, ریت, پتھر, معدنیات ہیں, اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے, آگ ہی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں, پتھر کوئی, لوہا کوئی, لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی. یہ اس کا ہلکا میٹیریل, اور موتی اور یاقوت اور زمرد اس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں, درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے. ان کی ڈالیاں, ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے. کرنا تو اس نے نہیں. تو اس نے جو اس کو بنایا ہے, تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں, بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا, تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کب بنائی, لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے, اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی, جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ, اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہوگی, اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتے. روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا, جو درخت کا ایک پتا, وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے, یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے, حسین سے حسین شکل ہو, منظر ہو, گھر ہو, دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے, آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے, 1-2 سال, 1-2 دہائیاں کر دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ, خود کہا. وہ لے کر گئے, بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے. میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا, میں کہا دکھا دو, تم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا, کہنے کہ نیاگرا چلے. میں نے کہا دفعہ کرو, پانی تو ہے دیکھنے کے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے, آگے نہیں جا. 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی یہ خوبصورت شکل ہو, اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی, پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا, انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا, ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا, جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا, تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں, 1 سیکنڈ اگر اس رب کا قربان, انہوں نے کہا زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں
یہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے گا. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے, آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. ایک اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا غسل اوپر جا رہا, تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا, اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی, تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی. تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہو گیا. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں. اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا, ساری دنیا. اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں, مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں. 1/2 ہاف, باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دی. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے, نقاب رکھتے تھے, کوئی فتنے نہ پڑ جاتے. تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے, اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا مرد عورت کا, وہ میک اپ کیا ہوگا, اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ڈالے گا. تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے, تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا, مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ بھائی, اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے, نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا, 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم, آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا, نیا ہونا چاہیے. تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی, لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں, گھر کو آگ لگا. میرے لیے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا بور ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامن کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. اور نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا, تو اس میں ہی کہاں سے آ گیا. تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا, جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی, عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے, زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں, دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, لوگ مجھے سلام کریں, کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر, جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گاڑی میں تو نشہ ہی ہو رہا ہے, جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا, اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے دروازے کھلیں گے اور آپ کے خادم آئیں گے. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں. تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوتے. سب سے چھوٹے پہ 80,000, اور ان سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے
بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے۔ آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے۔ اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ۔ سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو کھوتو پتہ نہیں کب نکلے گا۔ تو یہ جب جنت میں ہینٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کر، 80,000 وہ کہیں گے آقا جی ہمارے سرکار سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا تھی۔ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں۔ یہ عزت، آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا، عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں۔ اس سے پہلے بیل ہوتے تھے۔ عزت نفس پہ یاد آ کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل۔ تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا، دتو کیا کہتے ہیں، دتو کسائی۔ اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 سال جوتے اس کے سر میں مارے۔ پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو۔ جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا۔ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنایا نہیں؟ تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا، تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا، تو وہ کھائے۔ عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت۔ مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت۔ ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت، اس کے باہر پھر کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے، حدود کے اندر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود۔ تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے پڑھ کے خوشی ہو۔ تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 ٹک، دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے؟ کہیں گے بما صبر، وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری،
یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری. اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا، آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دے. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوں بتا دوں، آئیڈیل تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور میں نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے؟ جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن. یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا. ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمہ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیر آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا شراب نہ پی. آگے کیا ہوگا؟ کہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں. 3. ایک کون سی ہے؟
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے ڈالیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ ریچ یہ ریچ یہ ریچ یہ ریچ۔ ایک VVIPs ہوگا سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما رہے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر پہ 12 سال۔ ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ، تو آپ نے پانی پیا تو آپ کی عادت تھی، آپ جو نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے، پہلے پاؤں رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا، تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں۔ کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا ہے، آپ کے ہاتھوں کا، میں کیسے کسی اور کو دے؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کی یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے، تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے، اسی طرح اپنا حلوے کو رکھ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں ہے، اس کو سیکھو گے۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا ہر چیز پہ لا ہے، اس ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے